بھی اگر آپ کو لگتا ہے مارہرہ متحرہ کا یہ مذہبین کا یہ مسلک خلق خدا کو نفع دینا، میں نے مثالوں میں کچھ چیزیں عرض کی تھی۔ دنیا میں خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، مامون رشید کا زمانہ، اور بھی متوکل باللہ، معتصم باللہ، یہ بنو عباس ایسے خلفاء آئے تھے جنہوں نے علماء کو تیار کیا تھا، سائنسداں بنائے تھے، اور دنیا کو نئے نئے علوم و فنون دیے تھے، میڈیکل دیا تھا، اور علم طب میں بڑی مہارتیں دی تھی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، مارہرہ کی سرزمین پر اس مارہرہ نے خلق خدا کو، امت مصطفیٰ کو کیا دیا ہے؟ کتنے سائنسدان دیے، کتنے علم طب کا ماہرین دیے، کتنے نجومی دیے؟ میرے عزیزوں، سب کو جمع کرو، ایک ہی جواب آئے گا، مارہرہ نے سب ملا کر کے ایک امام احمد رضا دیا، جو وقت کا سائنسدان بھی ہے، علم طب کا ماہر بھی ہے، فلسفہ کا عالم ہے، منطق کا بھی عالم ہے، بلاغت و معنی کا بھی عالم ہے، حدیث و تفسیر کا بھی عالم ہے، سب ملا کر کے ایک احمد رضا کو دیا، خلق خدا کو دیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک مثال ہے۔ مارہرہ متحرہ نے صرف اعلیٰ حضرت نہیں دیا ہے، مارہرہ نے تاج الفحول بھی دیا ہے، مارہرہ نے سیف اللہ المسلول بھی دیا ہے، مارہرہ نے مفتی اعظم بھی دیا ہے۔ یہ چند وہ ستارے ہیں جن کا ذکر کیا، ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس عظیم البرکت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندان مارہرہ آج بھی کہتا ہے، مارہرہ کی وہ کرامت ہے۔ آخری بات یہ ہے، اس عظیم المرتبت مجدد اہل سنت سے اگر کسی کو بغض ہے اور پھر وہ کہتا ہو کہ میں برکاتی ہوں، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو خاتم الاکابر کا مسلک ہے، جو شمس مارہرہ کا مسلک ہے، جو صاحب البرکات کا مسلک ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیٹ سے کوئی نئی چیز نہیں لائے تھے، جو لائے ہیں وہ اپنے اسلاف کا دین لائے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ سنی صرف یہ سمجھتے ہیں نعرہ لگانا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا، بس یہی کافی۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو، پتہ چلے گا کہ وہ علم کا کیسا دریا، وہ علم کا کیسا جبل شامخ ہے، جس کے بارے میں یہیں سے یہ آواز اٹھی تھی، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ شرف ملت نے فرمایا تھا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاگرد رہتے تھے، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص شاگرد ہیں۔ یہ جب اپنے وطن گئے بہار، سنا وہاں ایک منشی صاحب رہتے تھے، ان کو علم العادات پر بڑا ناز تھا، اور وہ خانے بھرنے والا جو علم ہوا کرتا تھا، جیسے آج تعویذ بناتے ہیں، 4 ڈبے بناتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جدھر سے بھی کچھ بھی لکھ دیا جائے، اس کے طریقے ہیں، خانے بھرنے کا ایک علم ہے، اس کو بھرنے کے بعد جدھر سے بھی جوڑو گے ایک ہی نمبر آئے گا۔ وہ منشی صاحب جو بہار کے رہنے والے تھے، ان کو ناز تھا میں 16 طریقے سے بھرنا جانتا ہوں، 16 طریقے سے اس علم کا میں ماہر ہوں۔ اور جب کسی کو ایسے لوگوں کو علم آتا ہے تو سب سے پہلے وہ علماء کا امتحان لینے لگ جاتا ہے۔ جو بھی عالم آئے ان سے پوچھے، مولوی صاحب آپ کو کچھ آتا ہے، کھانے بھرنے کا علم آتا ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر علم آئے۔ اگر کوئی کہتا کہ نہیں صاحب مجھے نہیں معلوم تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے کیا پڑھا آپ نے، ہم کو تو 16 طریقے سے آتا ہے، ہر ایک عالم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ دن ایسے آئے کہ بریلی سے مولانا ظفر الدین صاحب گئے، اور وہاں پتہ چلا کہ بریلی سے مولانا ظفر الدین صاحب آئے، منشی صاحب آ گئے، کہا مولوی صاحب آپ بریلی سے آئے، سنا ہے ہم کو یہ خانے بھرنے کا علم 16 طریقے سے آتا ہے، ہم بھر سکتے ہر جگہ سے، آپ کو بھی کچھ آتا ہے، آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے؟ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب نے سر جھکایا اور کہا ہاں فقیر کو بھی آتا ہے۔ کہا کتنے طریقے سے؟ کہا مجھے 200 طریقے سے آتا ہے۔ بم مار دیا سیدھے۔ وہ 17واں طریقہ کسی کو آج تک جاننے والا سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی مولوی ایسا نہیں جس کو 17 طریقے سے آتا ہو، اور یہ سیدھے 200 طریقے۔ تو منشی صاحب کہ کیا مذاق کر رہے ہیں مولوی صاحب،
اٹھ کے چلے گئے, ہضم نہیں ہوئی بات, چلے گئے. مولانا ظفر الدین صاحب کہتے ہیں ہضم نہیں ہوئی بات منشی صاحب کو, چلے گئے. رات بھر وہ کروٹ بدلتے رہے. یہ مولانا مجھے کیسا مذاق کیا, اب تک کوئی مولوی ملا نہیں تھا. اس کے بعد صبح کی نماز پڑھتے ہی بھاگتے ہوئے آئے مولانا ظفر الدین صاحب کے پاس. مولوی صاحب سچ بولے تھے یا مذاق کیے تھے, پھر سے بولو. مولانا ظفر الدین صاحب کہتے ہیں رات بھر سویا نہیں آپ نے؟ کہا نہیں, نیند ہی نہیں آئی. کہتے ہیں مجھے بھی نیند نہیں آئی, مجھے معلوم تھا صبح آپ آئیں گے. اور وہاں پیپر پھیلا دی اور کہا دیکھو 200 طریقے پورے بھر کر رکھا ہو, یہ آپ کے مطالعے کے لیے ہے. منشی صاحب مطالعہ کرتے رہ گئے, ظہر ہو گئی, ظہر ہو گئی, سب دیکھتے رہ گئے. اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. میں 17واں طریقہ کسی کو جاننے والا سمجھتا ہی نہیں تھا. 200 طریقہ آپ نے بھر کر دکھائے. مولوی صاحب یہ تو بتاؤ آپ کو 200 طریقے سکھائے کس نے, کس نے سکھائے؟ کہا یہ سکھائے نہیں, میرے استاد امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی, جن کے پاس کھڑے ہو کر کے میں نے 200 طریقے سیکھ لیے. منشی صاحب نے کہا ان کو کتنا آتا ہے؟ 200 طریقے تو آپ نے دکھائے, ان کو کتنا آتا ہے؟ مولانا ظفر الدین صاحب ہنستے ہوئے کہے 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے, باقی آتا کتنا ہے اللہ بہتر جانتا. یہ ایک مثال ہے, ہر چیز میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سکے بٹھا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. عزیزان گرامی وقار, سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہے وہ عشق رسول کی دولت ملی ہے. وہ مارارا سے ہوتے ہوئے جو مدینے جاتی ہے, یہ نسبت پر قائم رہو اور اپنی زندگی کو نفع بخش بناؤ. جب تک زندہ رہو کسی کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا, کسی کے راستے میں کھڑے ہو جانا یا کسی کے لیے روڑا اٹکانا, پتھر بن جانا, ان سب سے باز آ جاؤ. کوشش کرو کہ محبتوں کی آپ کے درمیان مٹھائیاں تقسیم ہو, نفرتوں کی دیواریں ختم ہو, نقصان نہ پہنچائیں نفع پہنچائیں. اللہ کریم ان سادات مارہرا کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائے اور مقبول عام بنائے. مارہرا متحرہ کی ایک خانقاہ ہے جس نے علی گڑھ میں جا کر کے دیکھو البرکات بنایا ہوا ہے, یہاں احسن البرکات ہے. یہ خانقاہ نفع پہنچا رہی ہے. اللہ کریم صبح قیامت تک اس کے نفع کو عام و تام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.